السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری آر ایس چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان۔ امید ہے یہ سٹوری آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ آج کے دور میں مسلمانوں کو ولن کے طور پہ بتایا جاتا ہے جو ہمارے ہیرو تھے۔ یہ کہانی سچائی پر ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہوگی۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا میرے دوستوں۔ سلطان ایوبی نے قاصد کمانڈر کو بہت سی ہدایت دی اور اسے رخصت کر دیا۔ اس کے گھوڑے کے قدموں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی کہ زاہدان خیمے میں داخل ہوا اور کہا کہ قاہرہ سے ایک قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے اندر بلا لیا۔ وہ انٹیلیجنس کا عہدیدار تھا۔ وہ مصر کے اندرونی حالات کے متعلق حوصلہ شکن خبر لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہاں دشمن کی تخریب کاری بڑھتی جا رہی ہے۔ علی بن سفیان اپنے پورے محکمے کے ساتھ شب و روز مصروف رہتا ہے۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ فوجی بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سلطان ایوبی کے چہرے کا رنگ ایک بار تو اڑ ہی گیا۔ اگر صرف مصر کا غم ہوتا تو پرواہ نہ کرتے۔ انہوں نے مصر کو بڑے ہی خطرناک حالات سے بچایا تھا۔ صلیبیوں اور فاطمیوں کی تخریب کاری کو بڑی ہی کاری ضرب بیکار کی تھی۔ سمندر کی طرف سے صلیبیوں کا بڑا ہی شدید حملہ روکا تھا۔ خلیفہ تک کو معزول کر کے نتائج کا سامنا دلیری اور کامیابی سے کیا تھا، مگر اب کرک کو محاصرے میں لے کر وہ وہاں پابہ جنزیر ہو گئے تھے۔ وہاں سے ان کے غیر حاضری میدان جنگ کا پانسا ان کے خلاف پلٹ سکتی تھی۔ کرک کے محاصرے کے علاوہ انہوں نے قلعے کے باہر صلیبیوں کی فوج کو گھیرے میں لے رکھے تھے۔ یہ فوج گھیرا توڑنے کی کوشش میں حملے پہ حملہ کیے جا رہی تھی۔ وہاں خروجی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خصوصی چالوں سے دشمن کے لیے آفت بنے ہوئے تھے۔ ایسی جنگ اس کی نگرانی کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ ادھر سوڈان کی صورتحال بھی بہت مختلف تھی۔ مصر کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ ایک اضافی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ تقی الدین نے بھاگنے کے انداز سے پسپائی کی تو دشمن کی فوج اس کی فوج کو وہیں ختم کر دے گی اور سیدھے مصر میں داخل ہو جائے گی۔ مصر میں جو فوج تھی وہ حملہ روکنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ ادھر کرک کے محاصرے کی کامیابی یا جلدی کامیابی مخدوش نظر آ رہی تھی۔ دونوں محاذوں کی کیفیت میں مصر میں بغاوت کے خطرے کی خبر ایسی چوٹ تھی جس نے سلطان ایوبی کے پاؤں ہلا دیے۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے ہوئے خیمے میں ٹہلتے رہے، پھر انہوں نے کہا، میں صلیبیوں کی تمام تر فوج کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اس فوج کا بھی جو انہوں نے یورپ میں جمع کر رکھی ہے، مگر میری قوم کے یہ چند ایک غدار مجھے شکست دے رہے ہیں۔ کفار کے یہ حواری اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہلاتے ہیں؟ وہ غالباً جانتے ہیں کہ انہوں نے مذہب تبدیل کر لیا تو عیسائی انہیں یہ کہہ کر دھتکار دیں گے کہ تم غدار ہو، ایمان فروش ہو، اپنے مذہب میں رہو، ہم سے اجرت لو اور اپنی قوم سے غداری کرو۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ان کے خیمے میں جو افراد موجود تھے وہ بھی خاموش تھے۔ سلطان ایوبی نے سب کو باری باری دیکھا اور کہا، خدا ہم سے بڑا ہی سخت امتحان لینا چاہتا ہے۔ اگر ہم سب ثابت قدم رہے تو ہم خدا کے حضور سرخرو ہوں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بات کہہ دی، لیکن ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ان پر گھبراہٹ طاری ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کو اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ مصر میں بغاوت کا خطرہ ہے اور صلیبیوں کی تخریب کاری بڑھتی جا رہی ہے۔ انہیں تفصیلات نہیں بتائی گئی تھی۔ تفصیلات بڑی ہی خوفناک تھیں۔ ان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان حکام میں سے 3-4 صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ تقی الدین نے سوڈان پر حملہ کیا تو چند دن بعد اس نے رسد مانگی۔ قاصد نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ رسد فوراً بھیج دی جائے، مگر وہ 2 روز تک کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ جو حاکم رسد کی فراہمی اور ترتیل کا ذمہ دار تھا اس سے باز پرس ہوئی تو اس نے اعتراض کیا کہ بیک وقت وہ محاذ کھول دیے گئے ہیں، 2 محاذوں کو رسد کہاں سے دی جا سکتی ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ مصر میں جو فوج ہے
اسے بھوکا رکھا جائے یا اسے سارا اناج اٹھا کر قاہرہ کے باشندوں کے لیے قحط پیدا کیا جائے اور محاذوں کا پیٹ بھرا جائے۔ یہ ایک اعلیٰ رتبے کا حاکم تھا، مسلمان تھا اور سلطان ایوبی کے مصاحبوں میں سے بھی تھا۔ اس کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی بات سچ مان لی گئی کہ اناج وغیرہ کی واقعی کمی ہے، تاہم اسے کہا گیا کہ جس طرح ہو سکے محاذ پر لڑنے والے فوجیوں کی رسد ضرور پہنچے۔ اس حاکم نے انتظام کر دیا، مگر 2 اور دن ضائع کر دیے۔ 5ویں روز رسد کا قافلہ روانہ ہوا۔ یہ اونٹوں اور خچروں کا بڑا لمبا قافلہ تھا۔ مشورہ دیا گیا کہ قافلے کے ساتھ فوج کا ایک گھڑ سوار دستہ حفاظت کے لیے بھیجا جائے۔ اسی حاکم نے جو رسد فراہم کرنے کا ذمہ دار تھا، فوج کا دستہ بھیجنے پر اعتراض کیا اور جواز یہ پیش کیا کہ تمام راستہ محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے، چنانچہ رسد حفاظتی دستے کے بغیر بھیج دی گئی۔ روانگی کے 6 روز بعد اطلاع آ گئی کہ رسد راستے میں ہی سوڈان میں دشمن کی گھات میں آ گئی ہے۔ سوڈانی رسد باما جانوروں کے لے گئے اور انہوں نے تمام شتربانوں کو قتل کر دیا، لوٹ لے گئے۔ قاہرہ ہیڈ کوارٹر کے بالائی حکام پریشان ہو گئے۔ رسد کا ضائع ہونا معمولی سی چوٹ نہیں تھی۔ سوڈانی میدان جنگ میں فوج کی ضرورت کا احساس ان کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ انہوں نے ذمہ دار حاکم سے کہا کہ وہ فوری طور پر اتنی ہی رسد کا انتظام کرے۔ اس نے کہا کہ منڈی میں اناج کی قلت ہو گئی ہے، تاجروں سے کہا جائے کہ اناج مہیا کریں۔ تاجروں سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنے گودام کھول کر دکھا دیے، سب خالی تھے۔ گوشت کے لیے ایک بھی دمبا، بکرا، بیل، گائے یا کوئی اور جانور نظر نہیں آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ مصر میں جو فوج ہے اسے بھی پورا راشن نہیں مل رہا، جس سے فوجوں میں بے اطمینانی پھیل رہی ہے۔ تاجروں نے بتایا کہ دیہات سے مال آ ہی نہیں رہا۔ علی بن سفیان کی جاسوسی کا انتظام بڑا اچھا تھا۔ یہ انکشاف جلدی ہو گیا کہ باہر کے لوگ دیہات میں آتے ہیں اور وہ اناج اور بکرے وغیرہ منڈی کی نسبت زیادہ دام دے کر خرید لے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اناج وغیرہ ملک سے باہر جا رہا تھا۔ تب سب کو یاد آیا کہ 3-4 سال قبل سلطان ایوبی نے مصر کی پہلی فوج کو، جس میں سوڈانی باشندوں کی اکثریت تھی، بغاوت کے جرم میں توڑ کر اس کے افسروں اور سپاہیوں کو سرحد کے ساتھ ساتھ قابل کاشتکاری اراضی دے کر کاشتکار بنا دیا تھا۔ وہ لوگ اب مصری حکومت کو اور منڈیوں کو اناج دیتے ہی نہیں تھے۔ یہ سوڈان پر حملے کا رد عمل تھا۔ یہ انقلاب 6-7 دنوں میں آ گیا تھا۔ اناج کی فراہمی کا کام فوج کو سونپا گیا۔ دن رات کی بھاگ دوڑ سے تھوڑا سا اناج ہاتھ آیا، جو فوج کی حفاظتی میں سوڈان کے محاذ کو روانہ کر دیا گیا۔ بالائی حکام کے لیے رسد کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو گیا۔ اس سے پہلے ایسی قلت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ سلطان ایوبی نے رسد مانگ لی تو کیا جواب دیں گے۔ سلطان ایوبی کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے کہ مصر میں اناج کا قحط پیدا ہو گیا ہے۔ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے 3 حکام کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ ان میں انتظامیہ کے بڑے عہدوں کا ایک حاکم سلیم الادریس تھا۔ اس دور کے غیر مطبوعہ تحریروں کے مطابق الادریس اس کمیٹی کا سربراہ تھا۔ دوسرے 2 اس سے ایک ہی درجہ کم عہدے کے غیر فوجی یعنی شہری انتظامیہ کے حاکم تھے۔ رات کے وقت یہ تینوں پہلے اجلاس میں بیٹھے تو دونوں نے الادریس سے کہا کہ سلطان ایوبی نے 2 محاذ کھول کر سخت غلطی کی ہے اور تقی الدین ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہیں۔ الادریس نے کہا، فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے، وہاں سے صلیبیوں کو نکالنا ضروری ہے۔ وہاں مسلمان کیڑوں مکوڑوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہاں مسلمان مسورات کی عزت محفوظ نہیں، مسجدیں استبل بن گئی ہیں۔ ایک نے کہا، یہ سب بہتان ہے۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ صلیبی مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں؟ سلیم الادریس نے کہا، میں کھلی حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، ہم سے حقیقت چھپائی جا رہی ہے۔ صلاح الدین ایوبی قابل قدر شخصیت ہیں، لیکن آپس میں سچ بات کرنے سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی کو ملک گیری کی ہوش شین سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ وہ ایوبی خاندان کو شاہی خاندان بنانا چاہتے ہیں۔
صلیبیوں کی فوج ایک طوفان ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر صلیبی ہمارے دشمن ہوتے تو وہ فلسطین کے بجائے مصر پر